دیکھا جو زیرے تیغ گلا اپنے بھائی کا، دل پاش پاش ہو گیا زہرا کی جائی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے ماہ محرم کی خصوصی ٹرانسمیشن میں پروگرام باد کربلا کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ناظرین کرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں باد کربلا پیش آنے والے واقعات پر اور مخدرات عصمت و طہارت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور ان کی قیادت میں تمام خواتین کے کردار پر۔ یہ وہ بیویاں ہیں جنہوں نے تاریخ کو حیران کر دیا۔ یہ وہ شہزادیاں ہیں جن کے اس اقدام پر، جن کی اس ہمت و جرت پر صرف دشمن ہی نہیں، ساری تاریخ انگشت بدندہ نظر آتی ہے۔ امام علی مقام نے جاتے جاتے ایک آخری خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے بیویوں، مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ رہے ان بیویوں کا عالم کہ انہوں نے اطاعت امام کی منزل کو زمانے سے روشناس کرا دیا۔ اطاعت امام کی اتنی بلند منزل، یہ بیویاں، ان میں سے بہت سی بیویاں اپنے وارث اور اپنے بچے دونوں قربان کر چکی ہیں۔ کچھ نے اپنے وارث قربان کیے ہیں اور کچھ وہ ہیں جن کے بچے معرکہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، مگر کسی بھی لمحے میں ان بیویوں کے عزم و استقلال پہ ذرہ برابر کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ اللہ رے اطاعت امام کا عالم، واقعہ کربلا ہر ایک کے لیے اتنی بڑی درسگاہ ہے کہ جو انسان، کوئی بھی بھٹکا ہوا انسان اگر اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہے تو یہ راہ ہدایت ہے، یہ مینارہ نور ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ حسین ابن علی نے اپنا اور اپنے پیاروں کا لہو دے کر دین خدا کو ہمیشہ کی زندگی عطا کرتی ہے۔ امام علی مقام نے جو آخری خطبہ دیا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیویوں مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان بیویوں نے مصیبتیں اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، تو ذہن انسانی ان تکالیف تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو تکلیفیں ان شہزادیوں نے دیکھی ہیں۔ اور کربلا سے جب ان بیویوں کو نکالا گیا ہے، جب ہماری چشم تصور یہ دیکھتی ہے کہ باد کربلا کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ بیویاں جس دن کا آغاز حضرت علی اکبر کی ہم شکل پیغمبر کی اذان سے ہوا تھا، جسے ہم سب یہ جانتے ہیں اور بارہا اس بات کو پڑھتے اور سنتے ہیں کہ امام نے جو روز کے مؤذن ہیں ان کو روک کر حضرت علی اکبر کو اشارہ کیا ہے، میرے لال آج اذان تم دو۔ اور جب وہ اذان دی گئی ہے، آج بھی اس اذان کی شبیہ میں اذان دی جاتی ہے۔ اس وقت مصائب بیان کی جاتے ہیں۔ 10 محرم صبح نماز فجر کے سے پہلے جب اذان دی جاتی ہے تو وہ ایک اس اذان اور اس اذان میں کیا فرق ہے؟ اذان میں الفاظ تو وہی ہیں، لیکن وہ جو ہم شکل پیغمبر ہے، وہ جو ہم شبیہ پیغمبر ہے، جس کی آواز اور انداز بھی رسول جیسا ہے، مولا امام حسین السلام، اس سے اپنے دن کا آغاز کرا کے اس سے اس نماز فجر کے لیے اذان دلوا کر گویا سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر رہے ہیں، بند ہوئے ہوئے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ رسول زادہ ہے، یہ رسول کی آل پاکیزہ میں سے ہے، اور یہ صورت و سیرت میں رسالت مآب سے مشابہ ہے، یہ آواز اور انداز میں اللہ کے رسول سے مشابہ ہے۔ اور پھر وہ دن جس کا آغاز حضرت علی اکبر کی اذان سے ہوا ہے، اس دن میں دوسری منزل یہ نظر آتی ہے ان بیویوں کے
حوالے سے اگر دیکھا جائے، ان بیویوں نے اس دن کا آغاز شہید علی اکبر کی اذان سے ہوا، اور جب وقت عصر امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو گیا تو یہ لٹی ہوئی بیویاں جنہوں نے صبح سے شام تک لاشیں دیکھے ہیں، اب ان کے سامنے جب اذان مغرب ہوئی ہوگی تو یہاں ان بیویوں کا سہارا، ان بیویوں کے پاس سوائے مردوں میں سید سجاد کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وہاں وقت عصر کے وقت ہی کتنی آوازیں تھیں کہ جلدی کرو، جلدی حسین کا سر کاٹو کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پھر ان بیویوں نے کیا قیامتیں دیکھیں۔ بعد عصر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو دوڑتی ہوئی تلہ زینبیہ تک جاتی تھیں اور پھر واپس پلٹ کر آتی تھیں۔ آج تلہ زینبیہ، جب ہم آج تلہ زینبیہ پر جاتے ہیں اور سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے شہزادی کے اس کرب کو یاد کرتے ہیں کہ بی بی آج ہماری آسانی کے لیے سیڑھیاں ہیں، آج ہماری آسانی کے لیے زمین ہموار ہے۔ اور جب آپ عالم بے کسی میں، عالم قیامت میں امام علی مقام کو ڈھونڈنے کے لیے جب آپ خیمگاہ سے باہر آتی ہیں تو آپ دوڑتی ہوئی تلہ زینبیہ پر جاتی ہیں، اور جب آپ کو آپ کا ماجایا نظر نہیں آتا تو واپس دوڑتی ہوئی خیمگاہ کی طرف جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب سید سجاد کو بیدار کرتی ہیں مولا امام زین العابدین اسلام، جو چشم و چراغ کربلا ہیں، جو ہمت میں، شجاعت میں، استقلال میں، عزم میں بالکل اپنے بابا کی تصویر ہیں، مگر خدا چاہتا ہے، مشیت یہ چاہتی ہے کہ امام باقی رہے، لہٰذا امام زین العابدین اسلام پر خدا نے اس وقت میں بیماری کو غالب کر دیا ہے تاکہ نسل حسین ابن علی بچ جائے، تاکہ امامت باقی رہے۔ جب سید سجاد کو جا کر شہزادی زینب سلام اللہ علیہا بیدار کرتی اور کہتی ہیں میرے لال مجھے میرا ماجایا نظر نہیں آتا، اور سید سجاد خیمگاہ کے دروازے تک آتے ہیں اور پردہ در کو الٹتے ہیں تو آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر رن میں قیامت کا شور ہے، آوازیں ہیں، اور شہزادی زینب بار بار تلہ زینبیہ تک گئی ہیں اور واپس آئی ہیں، اور اب سید سجاد بابا کو سلام کرتے ہیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا تڑپ کر پوچھتی ہیں سید سجاد میرا ماجایا کہاں ہے؟ تم اپنے بابا کو سلام کر رہے ہو، تمہیں میرا ماجایا کہاں نظر آ رہا ہے؟ اور سید سجاد اشارہ کرتے ہیں پھپھی اماں وہ دیکھیے بابا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قیامت پر بھی قیامتوں کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ شریکت الحسین کے لیے اس قیامت کے بعد ایک قیامتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اس کے بعد روایتیں بتاتی ہیں کہ شہزادی حضرت فضہ سے کہتی ہیں کہ بی بی میرے بھائی کا سر تن سے جدا ہو گیا، بھائی کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا۔ اگر اب بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے فوج میں ایک ہلچل ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، لوگ قریب آ رہے ہیں۔ حضرت فضہ باہر جاتی ہیں خیمگاہ سے، اور جب بی بی فضہ پلٹ کر واپس آتی ہیں تو آپ کا سر جھکا ہوا ہے اور آنکھوں سے بے تحاشا اشک بہہ رہے ہیں۔ شہزادی سوال کرتی ہیں حضرت فضہ سے کیا ہوا؟ اور حضرت فضہ سر کو جھکا کر کہتی ہیں بی بی یہاں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ اور روایت میں ملتا ہے کہ بی بی نے پوچھا کہ شاید عربوں کی حمیت جاگ گئی ہو فضہ، ذرا دیکھو شاید ان کے ہاں کی عورتیں ہمارے ہاں پرسہ دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ اور حضرت فضہ نے آ کر یہ کہا ہے کہ بی بی عربوں کی حمیت نہیں جاگی، بی بی کوئی آپ کو پرسہ دینے کے لیے نہیں آ رہا، لوگ اپنے ہاتھوں میں آگ لے کر آ رہے ہیں۔ اور بی بی میں نے کچھ اور بھی سنا ہے۔ اور شہزادی تڑپ کر پوچھتی ہے کہ اب اس سے بڑی اور کون سی قیامت ہو سکتی ہے کہ پارے جگر رسول کو ختم کر دیا گیا؟ اس سے بڑی اور کیا قیامت ہو سکتی ہے کہ حسین ابن علی کا سر نوک نیزہ پر بلند ہو گیا؟ اور فضہ کہتے کہتے رک رہی ہیں، آخر کیا سبب ہے؟ پوچھا
تو حضرت فضہ نے سر کو جھکا کر کہا کہ شہزادی، میں نے سنا ہے گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی ہے، بی بی آپ کے بھائی کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ کتنی بڑی قیامت ہے جب ہم عربوں کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھتے ہیں، یعنی جب ہم اہل بیت اطہار کی سوانح کو پڑھتے ہیں، ان کے وصیت ناموں کو پڑھتے ہیں، تو آپ نے یقیناً مولا کائنات کے وصیت نامے کو پڑھا اور سنا ہوگا، جس میں آپ نے ایک جملہ یہ لکھا کہ اگر میرا قاتل اگر میں زندہ رہوں تو ابن ملجم کو میں جانوں اور میرا خدا جانے، یعنی تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ تم ابن ملجم کو کوئی سزا دو۔ پھر مولا کائنات نے شرط فرمایا تھا کہ اگر اس کی اس وار سے میں جانبر نہ ہو سکا اور میں شہید ہو گیا تو اس نے ایک وار کیا ہے، تم اس کے بدلے میں ایک ہی وار کرنا۔ اور پھر اس سے آگے آپ نے اپنی وصیت نامے میں ارشاد فرمایا تھا کہ تم اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی عربوں میں اس وقت میں جب کوئی فاتح ہوتا تھا تو وہ مفتوح ہونے والے کے، یعنی جس کو مارتا تھا، اس قاتل مقتول کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ دیا تھا، اس کے کان اور ناک کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اور یہ بے حرمتی اس لیے کی جاتی تھی، لاش کی بے حرمتی اس لیے کی جاتی تھی تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ کیسا آدمی ان کے اوپر فاتح ہوا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم عربوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو نظر آتا ہے، یہاں امام تو یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جو بدترین خلائق ہے اس کے لیے احترام انسانیت سکھاتے ہوئے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لاش کا مسئلہ نہ کرنا، یعنی لاش کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، ناک کان نہ کاٹنا۔ اور عربوں کی اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ عربوں میں لاش اس وقت پامال کی جاتی تھی، یعنی جب ایک آدمی سے جنگ ہے اور وہ جنگ میں کامیاب ہو گیا، ایک آدمی کامیاب ہوا، ایک فاتح ہوا، ایک قاتل ہوا، ایک مقتول ہوا، لیکن جب مزید اپنی برائی کو اور زیادہ ظاہر کرنا مقصود ہو اور اس کو اور ذلیل کرنا مقصود ہو تو اس وقت میں لاش کو پامال کیا جاتا تھا۔ عربوں کی تاریخ یہ ہے کہ لاش اس لیے پامال کی جائے تاکہ اس کے اجداد جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں ان کا ہم کچھ برا نہیں کر سکتے اگر ان کی عزت کو ختم کیا جائے۔ اور امام حسین السلام کی لاش کو جب پامال کیا جا رہا ہے تو یہ دراصل میں کس کی اہانت کی کوشش کی جا رہی ہے، دراصل میں نعوذ باللہ کس کی تذلیل کی جا رہی ہے؟ حسین جو اپنے نانا کے وارث ہیں، حسین جو خاتم المرسلین کے نواسے ہی نہیں بلکہ جن کے لیے رسالت باب نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر بغور دیکھا جائے تو یہ لاش کی بے حرمتی صرف حسین کی نہیں ہو رہی، نعوذ باللہ خاکم بدا اللہ کے رسول کی ہو رہی ہے، جنہوں نے بار بار یہ ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین۔ قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا،